الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والله الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حدوثه مخبر وآخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حسنات تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدرات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالی مرتبہ صاحبزادہ کرام مصطفیٰ اعظمی صاحب زیبا شرف کی دعوت پہ آج آپ کے یہاں حاضر خدمت ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہوں. اسلام میں داخل ہونے کی دعوت انہیں دی جا رہی ہے جو پہلے سے ایمان والے ہیں. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو وہاں بھی ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اہل ایمان کو، اور یہاں بھی اسلام میں داخل ہونے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام سے. تو یہ بظاہر تو حصول حاصل دکھائی دیتا ہے کہ جو چیز پہلے ہی حاصل ہے تو اسی کا مطالبہ ہے. دیکھیے جو مسجد کے ہال سے باہر ہے ان کو اگر یہ کہا جائے کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے سے اندر بیٹھے ہوئے اگر ان کو کہا جائے کہ جو مسجد کے حال میں ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں تو یہ بظاہر حصول حاصل ہے اور حصول حاصل محال ہوتا ہے. تو اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت یہ مانتا ہے. تو اس کا جواب اس کے شان نزول سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کا شان نزول جو جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری اہل مدینہ کے لیے ایک عجیب محبتوں اور عقیدتوں کا کے ظہور کا ایک عملی مظاہرہ تھا جو دیکھنے کو ملا. جس عقیدت سے، جس محبت سے انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور طالع البدر علینا کے نغمے
پیش کیے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس کو اپنے پیرائے میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آتا، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و ناز کے نغمات کی آواز آتی تھی، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں، دلوں میں مادہ للہ دائی کی دعائیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف کا۔ عجیب سرشاریوں کی کیفیت تھی، عجیب محبتوں کا منظرنامہ تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو لوگ اپنے گھروں کو آراستہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور جو ہی حضور کی سواری آتی تو وہ ادب سے عرض کرتے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کشادہ ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتے کہ حضور اگر کسی نے حملہ کیا تو توڑ کے بھی رکھ لیں گے، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں۔ لیکن جب بہت سارے چاہنے والے اور پیار کرنے والے ہوں تو کس کا دل توڑا جائے اور کس کو پذیرائی بخشی جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈالتے ہوئے فرمایا، خلف سبیلہا ناقتی مامورۃ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں رب چاہے گا یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اب بہت سارے لوگوں کی آرزو تھی، بلکہ قبیلہ بنو نجار، یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا، جب حضور کا مقدس قافلہ یہاں سے گزرا تو انہوں نے جو انداز محبت پیش کیا، امام صالحی نے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ان کے انداز محبت کو اور ان کی دعوت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں۔ لیکن حضور کا وہی جواب تھا، خلو سبیلہ ناقتی مامورت۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک خالی جگہ پڑی تھی مدینہ المنورہ میں، جہاں لوگ کھجوریں خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے، اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل۔ تو اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی وہاں بیٹھی تو اونٹنی کو اٹھایا جانے لگا تو وہ پھر دوبارہ بیٹھ گئی، پھر اٹھایا جانے لگا تو پھر بیٹھ گئی۔ تو جب تیسری مرتبہ اٹھایا جانے لگا تو قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ جلدی سے آئے اور حضور کا سامان اٹھایا اور عرض گزار ہوئے، حضور اونٹنی کو اب تو نہ اٹھائیں، اب تو میرے وقت جاگ پڑے ہیں۔ اور پھر وہ حضور کو اپنے گھر لے گئے، اور وہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، جو ان کی کیفیت قلب تھی، جو سرشاریاں ان کو پھر اس وقت نصیب ہوئی، امروز شاہ شاہ مہمان شدست و مارا، جبریل باب ملائک درباں شدست و مارا۔ تو کیا رنگ تھا، کیا کیفیت تھی۔ اب حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہیں، اب لوگ حضور کو دیکھنے آ رہے ہیں، حضور کو ملنے آ رہے ہیں، تو حضور کا چہرہ اتنا دل آویز تھا، جو دیکھتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا۔ تو حضور کی تعلیمات اتنی واضح، 2 ٹوک اور ستھری تھی کہ دل اسے قبول کر دے۔ اب یہودیوں کا سیاسی غلبہ تھا مدینہ المنورہ میں، اور مذہبی جانبدار بھی یہ تھے، تو جب انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کریں گے۔ تو عبداللہ ابن السلام پڑھا لکھا شخص تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بھی تھا، تو ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس آنے والے شخص سے بات کرو، تمہارے سوالوں کا جواب دے گے تو پھر ہم اگلا مرحلہ سوچیں گے، اور اگر تمہارے سوالات کا جواب نہ دے سکے تو پھر ہم یہی رک جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے یہ تو ہمارے اعتراضات کا جواب بھی نہیں دے پائے۔ عبداللہ ابن السلام پڑھے لکھے شخص تھے، انہوں نے کچھ سوال تیار کیے، کچھ علماء یہود نے بتائے، اس طرح ایک روایت میں آتا ہے 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور 100 سوال ترتیب دینے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں
حاضر ہوئے، خیال تھا کہ یہ سوال کروں گا، اس کا یہ جواب ممکن ہے تو اس پہ یہ اعتراض اٹھاؤں گا، اس کا یہ جواب دیں گے تو اس پہ یہ بات کروں گا۔ ایک پورا مناظرہ ترتیب دے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے کہ ہمارا مناظر کامیاب ہو کے آئے، کامران ہو کے آئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے، ہجوم آشنا تھا، عقیدتوں کے رنگ تھے، تو یہ جا کے بیٹھ گئے اور حضور گفتگو کر رہے تھے صلہ رحمی کے بارے میں، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو حضور صلہ رحمی کے بارے میں تلقین کر رہے تھے، اور یہ جا کے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آگے آ گئے، تو یہ آگے آ گئے، فرمایا کہ کدھر آئے؟ تو انہوں نے برجستہ کی حضور میں آپ کا غلام بن گیا ہے۔ وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سوالات کی، اس کی گرہیں کھل گئی اور سارے سوالات تتلیوں کی طرح اڑ گئے، اور ان کے دامن میں ایک سوال نہیں تھا، بس آنکھوں میں سوال تھا کہ مجھے اپنا بنا لیجیے۔ وہ کیا رومی نے کہا ہے کہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبد ہر مشکلت بے کی لوکال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب۔ تو گویا چہرہ رسول دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ اب عبداللہ ابن سلام حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر دیتے، آئے تھے مناظرہ کر لیے، لیکن حضور کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر دی۔ اب وہ جو علماء یہود دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، جب ان کے کانوں پر یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار بیٹھا ہے، تو پھر وہ آپ سے باہر ہو گئے اور ان سے برداشت نہ ہو سکا، اور وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے اور آ کے کہا عبداللہ تو نے یہودیت کی نام ناقابل کر دی، تو نے کوئی سوال پوچھا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے علمی پیاس بجھ گئی اور جو ہے وہ مان لیا، ایک عالم آدمی ہو، لیکن تم نے سنا کوئی سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ ہوا کیا۔ جب میں مناظرے کے لیے اس محبوب کی بارگاہ میں گیا اور پھر میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے چہرے کو دیکھتے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرے کے اوپر سچ لکھا ہوا تھا، تو میں ماننے پہ مجبور ہو گیا، تو یہ میرے بس کا روک نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، تو جب یہ مسلمان ہوئے تو جو کہ یہودیوں کے ایک اہم فرد تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی ابن یامین بھی، ابن اسید بھی اور کچھ لوگ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے ان امور کی پابندی نہیں ہے، یعنی ہمیں مجبور نہیں کیا گیا شریعت کی طرف سے کہ تم ضرور اونٹ کا گوشت کھاؤ، مباح ہے، جائز ہے، میسر ہے تو لے لو، نہیں میسر تو کوئی حرج نہیں، یا تباہ بھی نہیں مانتی تو کوئی حرج نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اونٹ کا دودھ پی کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو اسلام ہمارے اوپر پابندی نہیں لگاتا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے یہ سوچا اور ان کے صحاب نے اسلام لانے کے بعد سوچا کہ اسلام کے ہاں ان چیزوں کو بجا لانا اور ان کو جو ہے وہ کھانا کوئی واجب پر ضروری ہے۔ جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں ہم گریز کرتے تھے، تو کیا اچھا ہو کہ ہم اسلام میں بھی ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، تاکہ یہودیت کے زمانے کی جو رسم اور ریت چلی آ رہی ہے وہ بھی برقرار رہ جائے اور اسلام میں بھی فرق نہ ہو۔ تو جب اس قصد سے اور اس ارادے سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا اور جو ہے وہ میسر بھی ہوتا تو نہ لیتے، تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پھر نازل ہوئی۔ اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے صحابہ ہیں، ان سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا گیا اے ایمان والو، اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔
تمہیں کھانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ ہے اور تم اس رسم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس چیز کو ترک کر رہے ہو. لہذا اور کوئی کھائے نہ کھائے تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا تاکہ وہ رسم ٹوٹ جائے. اب اس واقعہ سے اور اس آیت کریمہ کے شان نزول سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا ماننے والا اوروں کی رسموں کو باقی رکھے، اگرچہ وہ رسمیں اسلام کے مزاج سے ٹکر بھی نہ لیتی ہوں، پھر بھی اسلام گوارا نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا دوسروں کے رسوم و رواج پہ نظر رکھے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کو ملحوظ رکھے اور ان کو بچا رکھے. حالانکہ اگر وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے یا دودھ نہیں پیتے، اس سے اسلام کا کوئی واجب نہیں ٹوٹتا، اسلام کا کوئی فرض نہیں ٹوٹتا، اسلام کے مزاج پہ قدغن نہیں ہے. لیکن یہ بھی گوارا نہیں کہ امر مباح کو بھی ترک کیوں کیا جائے دوسروں کی رسم کو برقرار رکھتے ہوئے. تو اس سے ہمیں اسلام کی غیرت، اسلام کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہے. اس چمن میں پیر میں بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے میرا ہو تو میرا ہی ہو، وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی دکھائی دے اور وہ کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھے. اور یہ محبت کی غیرت ہے اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب چاہتا ہے کہ محب کی نظر جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہ ہونے پائے. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش کرے نقشے کفے پا کے پاس. تو یہ آیت کریمہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے حصار میں آ جائیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی بیاہ، ہماری نجی تقریبات، ہماری سیاسیات، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت شریعت بیضا کے مطابق. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے جو دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری نجی زندگی اور طرح کی ہے، ہماری مذہبی زندگی اور طرح کی ہے، ہماری سیاست کچھ اور لوگوں سے وابستہ ہے، اور جو ہے وہ ہم کاروبار میں کچھ اور اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک منتشر مزاج لوگ ہیں. اور جو لوگ منتشر مزاج ہیں وہ کبھی بھی باطن کا قرار اور چین نہیں پاتے. تو آج ہماری بے چینیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو آدھا آدھا لیا ہے، مرضی کا لیا ہے، خواہشات کا لیا ہے، باقی اسلام کو مکمل ہم نے نہیں لیا. جبکہ ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے اور ہم مسلمان ہوتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا کاروبار، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں یہ محمد عربی کا غلام ہے. اور یہ پہچان دنیا پہ بھی ہو اور آخرت میں بھی یہ پہچان کام آئے. تو ہمیں مکمل کامل اکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری کوئی رسم، ہمارا کوئی رواج، ہماری کوئی معاشرت اسلام کے مزاج سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے. یہ کلچر کی بات کی جاتی ہے، کسی قوم کے کلچر پر اس کے مذہب کی چھاپ ہوتی ہے، اور ہمارا کلچر جو ہے وہ وطن اور علاقے کی آب و ہوا سے نہیں بلکہ مدینے کی فضاؤں سے ترتیب پانا چاہیے. اور جب کلچر ہمارا جو ہے وہ ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن مدینہ المنورہ کی فضاؤں سے ترتیب پائے گا تو ہم ایک مطمئن مسلمان کی زندگی گزاریں گے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بعض امور کے اندر تو دین کے معاملات میں اس قدر سختی کرتے ہیں کہ جو مستحب امور ہیں تو ان کا ترک کرنا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بوجھل ہوتا ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دین کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں اور دین کے مزاج سے بغاوت کی بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے اس آیت میں، ہمیں یہ درس دیا گیا ہے اس آیت میں کہ تم اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے آؤ. تمہاری زندگی، تمہارے شب و روز، تمہارا انداز معاشرت شریعت بیضا کے مطابق ہو. تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو، اور یہ پہچان تمہاری دنیا پہ بھی ہے
اور آخرت میں بھی تمہاری یہی پہچان ہو۔ بشر الکئیم فی لقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے، اس میں لکھا ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی داڑھی میں سرخ مہندی کا تذاب تھا، تو جب لکیرین آئے تو انہوں نے کہا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اس کو سوال پوچھ رہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ اور یہ حشر میں بھی ہماری معرفت اور پہچان ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم صورت اور بشرے سے پہچانے جائیں، اور دنیا میں بھی یہی ہماری پہچان ہو۔ تو اسلام کوئی آدھا اور ادھورا دین نہیں ہے، صرف مناجات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، مخصوص وقت کی عبادت کے طریقے اور طرز ہی نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی واش روم میں جائے تو پہلے اپنا بایاں قدم آگے رکھے، تو یہاں تک کی تلقین فرما دی۔ تو جب اسلام نے ہمیں مکمل سیاست میں، اقتصادیات میں، معاملات میں اور معاشرت میں اور ہمیں سیاسیات میں ہر عمل میں پورا مکمل پیکج دیا ہے، تو پھر ہم آدھا دین اختیار کیوں کریں؟ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے حصار میں آ جائیں گے تو پھر اسلام کی برکات ہمیں نصیب ہوگی۔ آدھا اور ادھورا مرضی اور خواہش کا دین جو ہے وہ ہمارے اندر کی بے چینیاں نہیں مٹاتا، تو ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا منشا بھی یہی ہے کہ اے اسلام، اے ایمان والو، آئے ہو تو پھر پورے آؤ، سر سے لے کر پاؤں تک آؤ، طرز زندگی بھی، انداز معاشرت بھی، شب و روز بھی، تمہاری شادیاں بھی، تمہارے بیاہ بھی، تمہاری تقریبات بھی، تمہاری سیاسیات بھی، سب کچھ حصار دین میں ہونا چاہیے۔ اس چمن میں پیر میں بلبل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا دوا پیدا نہ کر، وآخر